بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلات کے بعد اللہ کا کرم اور اس کی خاص مہربانی سے ہم محرم الحرام شریف کے ماہ نور میں جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں سے ہم فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارکہ کی برکات فیضان ہمیشہ کے لیے نصیب فرما دے۔ یہ ماہ نور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے مہینے ہیں۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو شروع سے ایسی تکریم حاصل ہے کہ جو اسی کا خاصہ ہے، جسے عاشوراء کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس دن کی عظمت کو تو اجاگر کرتی ہے، لیکن آپ کی شہادت سے پہلے بھی، اس امت سے پہلے بھی، انبیاء میں بھی 10 محرم الحرام کا دن بہت محترم تھا، اور یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ اللہ نے بڑے بڑے بابرکت جو واقعات ہوئے ہیں وہ اسی تاریخ سے منسوب فرمائے ہیں اور اسی تاریخ کو وہ رونما ہوئے ہیں، اور قیامت کا دن بھی اسی دن کو مقرر کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ راز ہیں۔ ہم تو ایک سمندر کی گہرائی نہیں دے سکتے، تو کائنات میں اللہ نے کیا کیا بنایا ہے، کیا کیا اس کی کارخانہ قدرت میں راز ہیں، انسان سمجھ نہیں سکتا۔ وہی سمجھ سکتا ہے جسے اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ اپنے فضل سے جسے یہ ساری چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ بہرحال یہ سارے دن محترم ہیں، ان سارے دنوں کا احترام، بلکہ پورے ماہ نور کا احترام شروع سے لے کر امت کرتی آئی ہے، اور حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد تو امت میں ایک نیا جذبہ، نیا ایک رنگ اور امت کا اہل بیت سے پیار
اور اس کا اس ماہ میں اظہار یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ حضرات، آپ اگر دیانتداری سے علم دین پڑھیں، پھر سمجھیں، اور دیانتداری سے احادیث کا مطالعہ کریں، مفسرین کی آراء دیکھیں، تو اس امت میں شروع سے لے کر آج تک صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگ، ائمہ، سب حضرات اہل بیت کرام سے بڑا پیار کرتے رہے۔ اہل بیت کرام کی محبت سے سرشار نظر آتے۔ صحابہ کی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں ہیں، ائمہ کی ہیں، اولیاء کی ہیں۔ اللہ کا جتنا بھی قرب حاصل ہوتا ہے وہ اسی زینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ایک شخص اللہ کا قرب حاصل کرے اور اس کے دل میں اہل بیت کرام کی محبت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک لازمی پیپر ہے، یہ ایک لازمی نصاب ہے جسے پڑھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ اس لیے میں آج خزائن العرفان شریف میں حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول پڑھ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کرام کی یہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی تفسیر میں حضرت سیدی نے یہ لکھا ہے، اور حضرت صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کس قدر قریب تھے، حبیب تھے، اور کس طرح انہوں نے سیدی اعلیٰ حضرت سے فیضان حاصل کیا ہے، وہ اہل علم اس چیز سے ناواقف نہیں ہیں۔ حضور سیدی صدر الافاضل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس امت کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ اہل بیت کرام کا ادب اور احترام کرے۔ یعنی مجموعی طور پر امت کے جو فرائض ہیں ان میں شامل ہے کہ اہل بیت کرام کی عزت اور احترام کیا جائے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہیں، آپ کے علم اور آپ کی جو شخصیت ہے اس کا قد بہت بڑا ہے۔ علامہ مناوی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس امت میں کوئی بھی قد آور عالم یا امام ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اہل بیت کرام کی محبت سے حصہ نہ پایا، کثیر حصہ نہ پایا۔ اللہ اکبر۔ اور اب مقتدر سامعین حضرات، اب حضور سیدی صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، بڑی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، اور سرکار کا بڑا قرب تھا، حضور کی زیارتیں ان کو ہوتی تھیں۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب امت کے ان پیشواؤں کا یہ طریقہ ہے تو کسی بھی مومن کو لائق نہیں کہ ان سے پیچھے رہے۔ کہ فرمایا کہ جب ائمہ، علماء، کبائر فقہا، کبائر علماء، اجلہ علماء، وہ اس در پر ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، پھر امت میں کوئی مومن جو ہے اسے یہ لائق نہیں، اس کو تو پھر بدرجہ اولا یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اہل بیت کرام کا ادب کرے، احترام کرے۔ حضرات، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے لیے، اہل بیت کی محبت کے لیے اور آپ کے درجات کی بلندی کے لیے یہ خصوصی طور پر آج آپ کے لیے لنگر تیار کیا گیا ہے، بڑا خوبصورت لنگر ہے۔
بہت ساری ایسی مثالیں ہیں امت میں جو اہل بیت اکرام کی عظمت اور اہل بیت اکرام کے ادب میں موجود ہیں، لیکن آج جو آپ کے لیے لنگر تیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کبار پیچھے ائمہ نہیں، تابعین تبع نہیں، جمیع صحابہ اہل بیت اکرام اور بالخصوص پنجتن پاک اور ان ہستیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں، صحیحین کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، وہ میں آپ کے سامنے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بیان کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ آپ کا سینہ منور ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق علامہ مناوی نے، علامہ سخاوی نے، سیدی اعلیٰ حضرت نے، دیگر علماء اور کبائر فقہا نے لکھا ہے کہ اول سے لے کر آخر تک جتنے صحابہ تھے بشمول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے اندر محبت اہل بیت نہیں تھی، عشق اہل بیت۔ کیا؟ محبت ایک نیچا درجہ ہے، اس کے آگے ہے عشق اہل بیت، اور پھر انہوں نے آگے مثالیں دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کبار کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی اہل بیت کا فرد تشریف لاتا صحابہ ادب سے کھڑے ہو جاتے، صحابہ ادب کے ساتھ جگہ عنایت فرما دیتے۔ اب اس امت میں بالاتفاق جو سب سے بزرگ ترین ہستی ہیں، سب سے بزرگ ترین ہستی ہیں، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک، ہاں جی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے، جنہیں سرکار نے فرمایا ہے کہ عرشوں پر بھی جس شخصیت کی بزرگی کے تذکرے ہیں، فرمایا وہ میرا ابو بکر، یعنی اس امت میں سب سے بزرگ ترین شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عمر کے اعتبار سے بھی، پھر قرب کے اعتبار سے بھی، پھر تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے بھی، اور پھر کئی جہتوں کے اعتبار سے بھی اس امت کا نظریہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے حوالہ سے معجم کبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 285 حدیث نمبر 10,675 میں حوالے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن شریف میں یہ چیز آ جائے کہ یہ کوئی ایسی ہوائی باتیں نہیں، یہ کوئی ایسی کوئی ڈائجسٹ کی باتیں نہیں یا کوئی کہانیاں ہیں، ہوتے ہیں نا کوئی قصے کہانیاں ہیں جو صرف سنا کر وقت پاس کیا جاتا ہے۔ نہیں، ہمارا تعلق اہل علم سے ہے، ہم علم کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، اور علم کی دنیا میں کوشش کرتے ہیں کہ وہاں ہی سانس لیا جائے۔ تو اس لحاظ سے اب معجم کبیر میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا عباس جب بارگاہ رسالت، یہ پتہ ہے کون ہے؟ حضور کے چچا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے تو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین، دیگر کی بات نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو کر انہیں جگہ عطا فرمائی۔ حضرات ایک بات اور بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کھڑے ہونا، ادب کرنا، ہاتھ چومنا، ہاتھوں کو بوسہ دینا، یہ روایات بعض لوگوں کے خیال میں کہ یہ برے صغیر میں ہے، اور یہ برے صغیر کے اندر یہ ادب اور احترام ہے۔ میں پہلی صف کی بات کر رہا ہوں، اس امت کے جو بزرگ ترین لوگوں میں امام ہیں جن کے پیچھے حضور نے بھی نماز پڑھنی پسند فرمائی ہے، اور نمازیں پڑھی بھی ہیں سرکار نے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت عباس، دیکھیں کتنی اہل بیت سے محبت تھی کہ جب آپ تشریف لاتے تو آپ کھڑے ہو کر انہیں جگہ عطا فرما دیں۔ اور اس کے ساتھ ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی آپ سن لیں، مزید انشاءاللہ دلوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ فرمایا جو کسی بڑے کے احترام میں جگہ چھوڑ دیتا ہے یا اسے تقیہ پیش کرتا ہے آنے والے کو، فرمایا اللہ اسی وقت اس کی بخشش فرما دیتا کہ کوئی بندہ آیا ہے اسے جگہ دے دو، اسے تکیہ دے دو، اسے اپنی جگہ بٹھا دو۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے،
یہ بہت بڑا عمل ہے، اور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کوئی کتنی بھی شخصیت ہے، وہ اگر عاجزی سے اپنی جگہ چھوڑ کر دوسرے کو بٹھا دیتا ہے، اللہ اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ کے ہاں یہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اب غور کریے حضرات، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، یہ حضور کے چچا تھے، اور یہ الاستیاب جلد نمبر 2، یہ احادیث مبارکہ کی کتابیں ہیں جن کا میں آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں۔ اس میں معجم کبیر ہے، طبرانی ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ کیا کر رہے ہیں کہ کہیں پیادل جا رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ذو النورین پاک اس وقت سواری پر آ رہے ہیں۔ حضرت عباس کے دیکھا پیادل چل رہے ہیں تو دونوں ہستیاں نیچے اتری، اور صرف نیچے نہیں اتری، اللہ اکبر، آپ کی تعظیم کی، کھڑے ہوئے، ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد جب تک سامنے نظر آتے رہے سواریوں پر سوار حضرت عمر اور عثمان نہیں ہوئے۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ بڑے صغیر کا طریقہ ادب والا؟ آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی وہ یہ تو ویسے سنیوں نے ادب گھڑ لیا ہے جی، یہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے۔ یہ باتیں بنائی جا سکتی ہیں حضرات، یہ کسی کی ایسی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ میں یہ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے رکھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اور آج بھی حضرات جن لوگوں نے ادب سیکھا ہے، احترام سیکھا ہے، میں کئی مثالیں آپ کے سامنے دیکھ سکتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس موٹر سائیکل پہ ہیں، استاد سائیکل پہ ہے یا پیادل ہے، تو اب اسٹوڈنٹ جس نے پڑھا ہے، یا شیخ تشریف لے جا رہے ہیں، مرید ہے، یا کوئی بڑے بزرگ ہیں، وہ جب بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، وہ پیادل آ رہے ہیں، میں نے کئی مثالیں ایسی دیکھی ہیں کہ وہ طالب علم موٹر سائیکل روک کر کھڑا ہو گیا ہے، اور ان بزرگوں کا ادب جب تک وہ سامنے چلتے رہیں وہ سوار نہیں۔ حضرات یہ ایسا طریقہ ہے کہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ایک ادب ہی ایسی دولت ہے کہ جب بندے کے سینے میں آتا ہے، حضور کی حدیث کا مفہوم ہے، بزرگوں نے بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جس بندے میں ادب آ گیا تو سمجھو اللہ نے اس کے لیے خیر کے 70 دروازے کھول دیے، جس میں صرف ادب آ گیا۔ ادب آنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس بندے کو پسند کر لیا، اور جس بندے کا اللہ کے ہاں خیر سے اور اس دفتر سے نام کٹ جائے، اس کی نشانی کیا ہے کہ اس سے ادب چھین لیا جاتا ہے، وہ بے ادب ہے، بولنے میں، اخلاق میں بے ادب ہے۔ اور جس کا خیر کے دفتر میں نام لکھا جاتا ہے، وہ شخص اپنے ماں باپ کا بھی ادب کرے گا، اپنے استاذ کا بھی ادب کرے گا، اپنے بڑوں کا بھی ادب کرے گا، اور سادات علماء، یہ ان لوگوں کا ادب اس کے اندر ہوگا، تو جس کے اندر یہ ادب ہو سمجھو اللہ نے اس کے لیے خیر لکھ دی۔ میں نے آپ کے سامنے مثال دی ہے کہ حضرت فاروق اعظم کا کوئی تھوڑا مرتبہ ہے، پچھلے جمعہ المبارک کو آپ نے سنا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ایک مرتبہ یہاں تک فرمایا اس امت میں سب سے بڑا وجیح شخص، فرمایا جس کا رعب ہے، فرمایا عمر کے سوا کوئی نہیں، جس سے شیطان ڈرتا ہے۔ الحق ینطق علی لسان عمر، فرمایا میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ ایک دو نہیں، کتنی آیات مشورہ حضرت عمر کا زمین پر تھا، اور عرش سے قرآن کی آیات آ جاتی، محبوب عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں، عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں، عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں، عمر کی رائے درست ہے، عمر کی رائے درست ہے، عمر کی رائے درست ہے۔ کتنی بڑی شخصیت، لیکن اہل بیت کا ادب کتنا ہے، حضور کی نسل کا ادب کتنا ہے، حضور کے خاندان کا ادب کتنا ہے، سادات کا ادب کتنا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ذو النورین پاک جن سے فرشتے بھی حیا کرتے، اللہ اکبر۔ کہ فرمایا ہر بندے کا قیامت کے دن کوئی خلیل ہوگا جنت میں، فرمایا میرا خلیل و رفیق عثمان ہے۔ اس امت میں بے حساب سب سے پہلے جنت میں جانے والی شخصیت جن کا حساب نہیں ہوگا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
دونوں بزرگ ترین شخصیات، لیکن اہل بیت کا ادب کتنا ہے، احترام کتنا ہے. حضرت عباس پیدل آ رہے ہیں، وہ سواری پر ہیں، لیکن جب دیکھا نیچے اتر گئے اور پھر تشریف بھی لے گئے. جہاں تک نظر آتے رہے حضرت عمر سواری پہ سوار، حضرت عثمان غنی سواری پر سوار. حضرات کوشش کریں کہ ہمارے اندر بھی یار بزرگوں کا ایسا ادب آئے، ہمارے اندر بھی یہ دولت دوبارہ لوٹ کے آ جائے. آج جس طرح ہر چیز کا فقدان ہے نا، سب سے جو زیادہ فقدان ہو رہا ہے وہ ادب چھن رہا ہے. ادب کی دولت ختم ہو رہی ہے. بڑوں کا ادب جا رہا ہے، والدین کا ادب جا رہا ہے، بزرگوں کا ادب رخصت ہو رہا ہے. جی آج دو چار جو کلاسیں پڑھ لیتا ہے، جیسے یونیورسٹی کی تھوڑی سی بھی ہوا لگ جاتی ہے، وہ ایسے سلام آگے کرتا. پوری امت میں دکھا سکتا ہوں جتنے بزرگ ہوئے ہیں، علماء جتنے بزرگ ہوئے ہیں، کسی نے ایک ہاتھ سے سلام نہیں لیا، سب نے دونوں ہاتھوں سے سلام لیا. یا کون سا ادب ہے جو ہمیں کہاں لے کے، کون سا علم ہے جو ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے. ایک بزرگ شخصیت ہے، بندہ ایسے کرتا ہے السلام علیکم. یہ یورپ کا گند تو ہو سکتا ہے، مدینے والے کا فیض نہیں ہو سکتا. تو ہمیں رخ ادھر نہیں کرنا، ہمیں تو رخ مدینے کی طرف کرنا. ہم نے تو اگر فلاح پانی ہے، خیر پانی ہے، تو ہم پیچھے دیکھیں گے، پیچھے مڑ کے ہم دیکھیں گے تو پھر ہمیں خیر ملے گا. اللہ اکبر. اب خاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، یہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 438 حدیث نمبر 3712. بخاری شریف کی عبارت میرے سامنے ہے. اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کتنی بڑی شخصیت ہے. میں نے عرض کیا ہے آپ کے سامنے، جب اہل بیت کا ذکر ہوا نا، حضور کے گھر کا، اہل بیت کا ذکر ہوا، حضور کے خاندان کا ذکر ہوا، تو اب سنیے آپ نے کیا ارشاد فرمایا. تو آپ نے فرمایا واللہ، قسم اٹھائی، فرمایا اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ. اس کا مفہوم کیا بنتا ہے بھلا؟ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ایک ہے میرے قرابت دار، ایک ہے میرے رشتہ دار، ایک ہے میرے گھر والے، ایک ہے میرے قریبی. فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اپنوں کا جو اپنے رشتہ دار ہیں ان سے زیادہ حضور کے خاندان کے لوگ رشتہ دار عزیز، زیادہ عزیز ہے، زیادہ صلہ رامی اور زیادہ ادب و احترام میرے دل کے اندر ہے. یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی آپ کا فرمان ہے. اور یہ نہیں کہ صرف زبانی جمع خواہش تھا، ادھر تو یہ بات ہی نہیں تھی نا. جو ادھر تھا وہ ادھر تھا، جو جلوت تھی وہ خلوت تھی. یہ نہیں تھا کہ زبان پر اور تھا تو دل پہ اور تھا. اب سنیے، اللہ اکبر. سنن کبریٰ نسائی شریف کی حدیث شریف ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی تصویر کیا ہے؟ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی. پھر آپ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کھڑے ہو کر چل دیے. رستے میں حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا. یہ امام حسین پاک کے بڑے بھائی، مولا علی کے بڑے شہزادے امام حسن مجتبیٰ، سید الاسقیاء، راقب دوشی مصطفیٰ، امین امانت خدا، جلوہ شمس الضحیٰ، نقش بدر الدجا، پیکر صدق و صفا. حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی آپ بچوں میں کھیل رہے ہیں اور یہ بزرگ ہستیاں اب نماز پڑھا کے نکلے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے دوڑ کر اور حضرت امام حسن پاک کو کندھوں پہ اٹھا لیا اور ساتھ کیا فرمایا؟ ساتھ فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، اے حسن میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تم ہم شکل ہو، تم علی پر نہیں گئے. یعنی ہوتا ہے نا، عام لوگ کہتے ہیں
کہ اے بچہ کدے تے گیا ہے، اے باپ تے، اے ماں تے. تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے تم تو سرکار کی ہم شکل ہو. اور حضرت امام حسن کا نقشہ ہی سارا جب بڑے ہوئے تو دور سے یہ نہیں پہچانا جاتا تھا، اللہ اکبر، کہ جو پہلی مرتبہ دیکھتا کہتا یہ رسول اللہ ہے. یا ناف سے لے کر سر کے بالوں تک یہ نقشہ حضرت امام حسن پاک کا بالکل سرکار کے مشابہ تھا. اور ناف سے پاؤں کے ناخنوں تک جو سارے کا سارا نقشہ تھا، پنڈلیاں، ہاتھ، انگلیاں، ناخن، پورے، پھر جسامت، پھر جہت، پھر حیت، یہ سارے کا سارا ناف سے نیچے پاؤں کے ناخنوں اور پاؤں کی تلیاں، انگوٹھے، یہ سارا حضرت امام حسین پاک کا حضرت حضور سے ملتا. یہ دونوں ہستیوں کو اللہ نے جوڑا تھا. 2 حصے تھے سرکار کے، اللہ اکبر. ایک حصے کا نام امام حسین تھا، ایک حصے کا نام امام حسن تھا. اللہ اکبر. تو یہ جب سنا نا کہ تم حضور کے ہم شکل ہو، حضرت علی کے ہم شکل تو ہے ہی نہیں، اس وقت حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے. اللہ اکبر. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنیے. یہ مستدرک حاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 139 پر حدیث نمبر 4799 ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ایک دن سیدہ زہرا پاک کے گھر تشریف لے، سیدہ خاتون جنت کے پاس تشریف لے گئے. فرمایا اے فاطمہ، اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو حضور کا محبوب نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم آپ کے والد گرامی کے بعد لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے آپ سے بڑھ کر عزیز اور پیارا نہیں ہے. یہ قسم فاروق اعظم اٹھا رہے ہیں. یہ کوئی آج کا بندہ نہیں جو قسم اٹھا رہا ہے، یہ حضرت فاروق اعظم اٹھا رہے ہیں کہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب میں نے بندوں میں دیکھا ہے کہ آپ سے پیار تھا، اور آج مجھے بھی پوری کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب اور پیارا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو جی. آج کوئی ٹکوں کی خاطر ممبر پر بیٹھ کر امت میں انتشار پیدا کرے کہ صحابہ تو اہل بیت کا تو پیار نہیں تھا، تو یہ ہو گیا، تو دروازہ ٹوٹ گیا، تو یہ ہو گیا، اس طرح ہو گیا، ایسی باتیں من گڑت قصے اگر کوئی حضرت بیان کرے، اس نے مرنا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے. لیکن حضرات آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی سوچ نہیں ہونی چاہیے یہ کہ صحابہ اور اہل بیت میں کوئی آپس میں نفرت تھی. نہیں، وہ سرکار سے کمال درجے کا عشق رکھتے تھے، اور اس کا فیضان یہ تھا کہ وہ حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتے. اللہ اکبر جل شانہ. اب حضرات غور کیجئے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی کپڑے منگوائے. الریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 341 ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی جید صحابہ، بدری صحابہ، جو بزرگ صحابہ تھے، ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے کپڑے منگوائے کہ ان کے بچوں کو کپڑے دیتے. اور یہ شروع سے آ رہا ہے کہ جو ہستیاں، بزرگ ہستیاں ہیں، ان کی اولادوں سے کا احترام کرنا، ان کو وظائف دینے، ان کی. حضرات یہ جو بندہ صحیح معنوں میں کام کرنے والا ہے، اب یہ فاروق اعظم کی حکمت عملی دیکھیے کیا تھا کہ جو کام کرنے والی شخصیت تھی، جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے امت کے لیے اپنا جسم پگلایا، خون پسینہ ایک کیا، پھر ان کی اولادوں کو ایوارڈ دینا، ان کی اولادوں کی عزت کرنا، یہ کہاں سوچ جاتی ہے فاروق اعظم کی. دیکھو حضرت فاروق اعظم نے جی کپڑے دیے سب کو، تو آپ فرمانے لگے کہ ان کپڑوں میں مجھے کوئی کپڑا پسند نہیں جو میں امام حسن اور حسین کا تھا. آپ نے کہا کہ پھر یمن بندہ بھیجا، اور یمن میں بندہ بھیج کر اسپیشل کپڑے منگوائے، اور ایک جوڑا حضرت امام حسن کو دیا، امام حسین کو. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسنین کریمین سے حضرت عمر پاک کا کتنا پیار تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ. حضرات یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، 2 فائدے اس کے ہوں گے. ایک تو کہ اگر کسی کے ذہن میں کسی وجہ سے
آج چونکہ بہت سارے کلپ سن کر، بہت ساری آوازیں سن کر، بہت سارے ایسے معاملات سن کر نوجوانوں کے دلوں میں بھی ایسی باتیں آ گئی ہیں کہ پتہ نہیں صحابہ بڑے دشمن تھے اہل بیت کے، تو یہ ہو گیا، تو یہ ہو گیا، تو یہ ہو گیا. چونکہ آج کل آوازیں بڑی ہیں نا، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف قسم کے کلپ ہیں. ہر کلپ سننے والا نہیں ہوتا، ہر کتاب پڑھنے والی نہیں ہوتی. میں ہاتھ باندھتا ہوں، جب آپ کلپ سنو، یہ ایک کلپ بندے کے ایمان کا جنازہ نکال سکتا ہے. آج کل اتنی شرارتیں ہیں، اتنی گمراہیاں پھیل رہی ہیں. اس لیے سنتے وقت، بولتے وقت اور کتاب پڑھتے وقت بالخصوص دھیان رکھو. کسی کے پاس بیٹھتے وقت، کسی سے ملاقات کرتے وقت یہ نہ ہو کہ آپ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر آپ کے ایمان کا جنازہ نکل جائے، آپ صحابہ سے نفرت کرنے لگ جائیں یا آپ اہل بیت سے نفرت کرنے لگ جائیں. تو اس لیے میں احتیاطاً یہ باتیں آپ کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں. ایک تو یہ چیز، اور دوسرے نمبر پر یہ باتیں میں آج اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب فاروق اعظم جیسا شخص، جب حضرت صدیق اکبر، صحابہ جیسی ہستیاں جب حضور کے اہل بیت سے اتنا پیار کرتے تھے تو پھر امت کو کتنا پیار کرنا چاہیے، ہمیں سادات کا کتنا ادب کرنا چاہیے، حضور کی آل کا ہمیں کتنا ادب کرنا چاہیے اور اتنا احترام کرنا چاہیے. اللہ اکبر. اور اب حضرات اس لحاظ سے ایک اور بات بڑی ضروری ہے جو ذہن میں رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک پوری کی پوری ہمارے ہاں ایک نصاب ہے، طریقہ کار ہے کہ حضور کی نسبت کا فیضان اسی شخصیت میں ہے جس شخصیت کا ایمان ہے، جس شخصیت کا ایمان ہے. ایک سید زادے ہیں، سرکار کی آل سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایمان نہیں ہے، مرزئی ہو گئے، یا وہ بد عقیدہ ہو گئے، رافضی ہو گئے، خارجی ہو گئے. تو حضرات اب پوری امت کا متفقہ یہ نظریہ ہے، یہ کوئی انتشار اور افتراق والی بات نہیں، کہ اب چونکہ نسبت کا فیضان ایمان کی وجہ سے تھا تو ادب بھی ایمان کی وجہ سے تھا. اس نسبت کی وجہ سے ادب ہے نا سرکار کی. تو جب وہ نسبت باقی نہیں رہی، تعلق باقی نہیں رہا، تو اب ادب بھی باقی. اب اس کی میں اور کوئی اتنی سادہ مثال نہیں دے سکتا اس موقع پر سمجھانے کے لیے. ایک مثال دے سکتا ہوں، صرف خون ہونا، صرف خاندان ہونا. اب دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عباس کے لیے جگہ دے دیتے، اور انہی کا بھائی ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، جنگ کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس کو قتل کر رہے ہیں. اپنے ماموں حشام، یہ بھی قریشی ہیں، سرکار کے قریبی ہیں، ان کو سگے ماموں کو حضرت عمر نے قتل کیا. ادھر حضرت ابو بکر صدیق حضرت عباس کے لیے جگہ چھوڑ رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں. ادھر سواری پر بیٹھ اس وقت تک نہیں بیٹھتے جب تک آپ نظر آتے ہیں. ادھر احترام اتنا ہے، ادھر ابو جہل اور ابو لہب اور حضور کے خاندان سے لڑائی ہو رہی ہے. تو خلاصہ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا؟ ادب اور احترام سارا ایمان اور سرکار کی نسبت کی وجہ سے. آج بھی اگر کوئی سید زادہ یا آل رسول ہونے والا بندہ اگر بد عقیدہ ہو جائے، جس کا نظریہ خراب ہو جائے، جو کفر میں چلا جائے، مرزئی ہو جائے، تو حضرات اس کا ادب نہیں ہے. ادب اس کا تب ہوگا کہ جب اس کا سرکار سے رشتہ. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ بات آج کل لوگ نہیں سمجھتے. لوگ کہتے ہیں دیکھو جی، دیکھو ساتھ حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت کا ادب ہونا چاہیے، اور ساتھ یہ بات بھی ہے. یہ بات فرق سمجھیں. اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور نوح علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کشتی بنائیں، کشتی بنا دی گئی، طوفان آ گیا. اب جنہوں نے نہیں مانا عذاب آیا. نہ ماننے والوں میں بیوی بھی تھی، نہ ماننے والوں میں سگا بیٹا تھا، بڑا بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا. نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے، بیوی ہے. آپ نے فرمایا آ جاؤ کلمہ پڑھ لو، کشتی میں بیٹھ جاؤ، غرق ہونے سے بچ جاؤ گے. نہیں کلمہ پڑھا، نہیں مانے. جب ڈبکیاں لگنے لگی، بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے. نوح علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بیٹا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ التجا کر رہے تھے کہ یا اللہ ابھی سے توفیق مل جائے، بیٹا ہے. تو اب قرآن کی نص دیکھیے، یا نوح انہ لیس من اہلک
انہ عمل غیر صالح، فرمایا نو خاموش ہو جائے، یہ تیرا نہیں، یہ تیرا نہیں، تیرے اہل میں سے نہیں، تیری اہل بیت سے نہیں، انہ لیس من اہلک، تیرے اہل بیت سے نہیں، تیرے گھر والوں سے نہیں۔ کوئی بندہ مجھے بتائے کہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا اہل بیت میں تھا کہ نہیں؟ ظاہری معنی کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں، اہل بیت میں تھا، گھر والوں میں تھا کہ نہیں؟ گھر والوں میں تھا، سگا بیٹا تھا، لیکن اللہ اہل بیت سے نہیں مان رہا، انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں، یہ اہل بیت سے نہیں، انہ عمل غیر صالح۔ محبوب اسے یا نوح، اس نے تجھے مانا ہی نہیں، کلمہ ہی نہیں پڑھا، اس نے وہ نسبت ہی حاصل نہیں کی، تو نسبت نہ حاصل کرنے کی وجہ سے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے فرمایا یہ تیرا نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک اہل بیت بھی وہی ہے جو نبی کو مانتا ہے اور نبی کی نسبت حاصل کرتا ہے، جو ایمان قبول کرتا ہے۔ اب سگا نبی کا بیٹا ہے، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں سمجھانے کے لیے، نبی کا سگا بیٹا ہے اور اللہ فرماتا ہے یہ تیرا نہیں، اللہ صاحبزادہ صاحب ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اور نبی کا ڈائریکٹ بیٹا ہے، اللہ کہتا ہے صاحبزادہ صاحب نہیں۔ اب نوح علیہ السلام کی ذات گرامی کے بیٹے کو اللہ نہیں مان رہا، جو ڈائریکٹ بیٹا ہے، تو 1400 سال کے بعد ایک بیٹا کہے کہ میں بیٹا ہوں لیکن مرضی ہو جائے، ایک بیٹا ہو کہ بد عقیدہ ہو جائے، تو وہ کہے میں شاہ جی ہوں، تو پھر وہ شاہ جی نہیں۔ اگر وہ شاہ جی مانتے ہو پھر ابو جہل کو بھی شاہ جی ماننا پڑے گا، خاندان کے اعتبار سے پھر ابو لہب کو بھی شاہ جی ماننا پڑے گا۔ شاہ جی وہی ہیں جو بڑے شاہ جی کو ماننے والے، سرکار کو مانتے ہیں۔ ایمان کی بنیاد پر حضرات یہ مسئلہ اس لیے میں کھول کے بیان کر رہا ہوں اور اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ کسی کو مغالطہ نہ رہے۔ ادب اور احترام سید زادے کے پاؤں کی خاک کا بھی ہے، لیکن نسبت سرکار کی ہے، وجہ حضور کی ذات کی ہے۔ اگر صحابہ کا گستاخ ہے یا اہل بیت کا گستاخ ہے تو پھر اس کا ادب اور احترام، اگر نبی پاک کی ختم نبوت کا منکر ہے، مرضی ہے، تو پھر اس کا ادب اور احترام نہیں ہے۔ اور اگر صحیح العقیدہ ہے، صحیح الایمان ہے، تو پھر آواز آتی ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ حضرات بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، یہ جو سلسلہ ہے میں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ اب مقتدر سامعین حضرات، ایک حدیث شریف عرض کر کے وقت اب گزر چکا ہے، لیکن میں مختصر ایک حدیث شریف اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو حوالے 5-6 دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ ایک کتاب میں نہیں ہے، بلکہ یہ کن کن کتابوں میں ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، اللہ پاک آپ پہ خاص فضل و کرم نازل فرمائے اور خاص اللہ تعالیٰ کی آپ کو برکتیں نصیب ہو جائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب یہ جو میں حدیث شریف بیان کر رہا ہوں، یہ سنن کبریٰ بہقی شریف میں بھی موجود ہے، موطا امام مالک میں بھی موجود ہے، الاستیاب میں بھی موجود ہے، مرات المناجی میں، یہ شرح مشکات شریف کی مفتی احمد یار صاحب نے لکھی ہے، اس میں بھی موجود ہے، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شروحات لکھی ہیں ان میں بھی موجود ہے۔ اور ایک بہت بڑا نام ہے جو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، حالانکہ یہ جو نام پہلے لکھے ہیں یہ اس سے بھی بڑے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا نام ہے جسے دنیا داتا علی حجویری کہتے ہیں۔ آپ کی کتاب ہے کشف المحجوب شریف، اور کشف المحجوب شریف اور یہ ساری کتابوں کا جو میں نے بتایا ہے ان میں یہ 3 چیزیں موجود ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کے چند نقوش بھی آل ابو سفیان یعنی ہم لوگوں سے بہتر ہیں۔
کیا یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ۔ اب جو جنگ صفین اور جنگ جمل وہ معاملہ جو ہے وہ علادہ ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ اجتہاد تھا، خون عثمان کا مطالبہ تھا۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ یہ بھی موقع نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کہتے تھے کہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے حضرت عثمان غنی جنہوں نے بیر روما خرید کے دیا، امیر المومنین نے 40 دن پیاسا رکھا گیا ہے، اور حضرت امام حسین پہ تو 3 دن پانی بند رہا ہے، حضرت عثمان غنی پہ 40 دن پانی بند رہا ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پلانے والے کون تھے؟ عباس علمدار تھے، ساقی عباس علمدار تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی کی مشق لے جانے والے خود مولا علی تھے۔ ادھر عباس علمدار حسین پاک کے، آج عباس علمدار کا تو نام لیا جاتا ہے، لیکن جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 دن پانی بند رہا ہے، حضرات وہ اس کا کیا کریں گے؟ اس ظلم کا کیا کریں گے؟ تو حضرت امیر معاویہ کا اس وقت اور امت کے ایک پورے حصے کا یہ مطالبہ تھا کہ خون عثمان کا بدلہ لیا جائے، اور یہ جو کالی بھیڑیں بیچ میں جو اسلام کو بدنام کر رہی ہیں اور جنہوں نے حضرت امیر المومنین کو قتل کیا، بلواری تھے، یہود کے ایجنٹ تھے، اور یہودیوں نے بچے بیچ میں بھیجے ہوئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے فرمایا ان بندوں کو لٹکایا جائے۔ حضرت علی کہتے تھے کہ ابھی حالات نہیں ٹھیک، چونکہ حالات اس طرح کے۔ اس موقع پہ پوری امت کا اتفاقی نظریہ یہ ہے کہ مولا علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے، لیکن یہ لفظ بار بار سننے والا ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے۔ تو خطا سے مراد گناہ نہیں ہے، خطا سے مراد اجتہادی خطا ہے کہ رائے تو ان کی بھی ٹھیک تھی، رائے ان کی بھی ٹھیک تھی، لیکن 100% رائے جن کی ٹھیک تھی وہ مولا علی شیر خدا تھی۔ اور حضرت امیر معاویہ کی رائے نیت کے اعتبار سے کہ خون عثمان کا بدلہ، اس وجہ سے پھر یہ سارے معاملات ہوئے، پھر آگے یہود و نصارہ کی سازشیں، پھر سارے کے سارے معاملات ہوئے، تو اس لحاظ سے۔ لیکن حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے علاوہ جو آل رسول سے پیار تھا، آل رسول سے محبت تھی، امام حسن سے محبت تھی، امام حسین سے محبت تھی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن بن علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ ابا و اجداد، چچا و پھوپھی اور ماموں اور خالہ کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز ہیں، اور آپ ہم شکل مصطفیٰ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا میں جب حضرت امام حسن کو دیکھتا ہوں تو مجھے حضور کی صورت یاد آ جاتی۔ حضرات یہ مرآت المناجی میں یہ مشکات شریف کی شرح ہے جس میں لکھی گئی ہے۔ اب حضرت داتا صاحب سے بھی بڑے سید صاحب برے صغیر میں کوئی مجھے دکھاؤ نا کہ داتا صاحب سے بھی بڑے سید ہیں۔ حضور غوث پاک سے کوئی بڑے سید، یہ حضور غوث پاک بھی لکھ رہے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ حضرات تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کہ ان کا حضرت امام حسن اور امام حسین سے پیار کتنا تھا، اب سنو داتا صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فقیر آیا، تو اس نے عرض کی کہ مجھے کچھ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس تو کچھ نہیں، ہاں کچھ دیر یا کچھ دن ٹھہرو، ہمارا وظیفہ آ رہا ہے۔ یہ داتا صاحب کو کشف المجوب میں لکھ رہے ہیں، داتا صاحب کو کچی بات لکھتے ہیں، وہاں ہمارا وظیفہ آ رہا ہے۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ ایک اونٹ آیا کوفہ سے جو حضرت سیدنا امیر معاویہ نے بھیجا تھا، جس میں 500 اشرفی سونے کی تھی۔ اب حضرت امام حسین کی سخاوت بھی دیکھو، اور دوسرا حال بھی حضرت امیر معاویہ کا جب وہ قاصد اونٹ لے کے آیا، پیغام لے کے آیا اور کہنے لگا کہ معافی بھی مانگنا کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں، اور دوسرا اس دفعہ اب بیت المال کے کچھ مسائل تھے، میں وظیفہ تھوڑا بھیج رہا ہوں، اگلی دفعہ ڈبل بھیجوں۔ معذرت بھی ساتھ کی حضرت امیر معاویہ نے۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے اسی فقیر کو یہ نہیں دیکھا کہ چلو 100 شرفی دے دو، 50 دے دو یا 10 دے دو، مانگنے والے ہی آیا ہے، وہ 500 کی 500 علی کے شہزادے نے خیرات فرمایا۔
حضرات یہ باتیں امت کو بتائی جائیں نا، یہ کیوں نہیں بتائی جاتی؟ خاص قسم کا ایک گروہ ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اختلافی باتیں کر کے تو اس طرح امت اور میں انتشار ڈالنا چاہتا ہے۔ حضرات غور سے سنیے، جس طرح اس وقت یہود اور نصارہ امت کے مخالف تھے، آج بھی امت مسلمہ کے یہود اور نصارہ مخالف ہیں، اور آج بھی وطن کے اعتبار سے، ملت کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، اور بالخصوص دین کے اعتبار سے یہود کا ہر دن ایک پراپوگنڈے کا ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ ایسے بندے اٹھائے جائیں جو اس وقت جو فائدہ حاصل ہوا تھا آج بھی لیا جائے۔ کچھ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کو گالیاں دیں، کچھ صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کو گالیاں دیں، اور اس طرح یہ لوگ جھگڑتے رہیں، اس طرح لڑتے رہیں، اور ان کا سلسلہ سارا غیر مستحکم رہے، اور ہم ملک کے اعتبار سے بھی فائدہ حاصل کریں، دین کے اعتبار سے بھی ہم فائدہ حاصل کریں۔ تو حضرات اس اعتبار سے میں کھلی یہ مسجد میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس جو چنگل سے شروع سے لے کر آج تک جو لوگ محفوظ ہیں وہ اہل سنت و جماعت، جو اہل بیت کا ادب بھی کرتے ہیں، صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب بھی کرتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں۔ حضرات جنگ صفین اور جنگ جمل کے حوالہ سے اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو وہ ہمارے پاس بیٹھ سکتا ہے، پھر بیٹھ سکتا ہے، پھر بیٹھ سکتا ہے، گھنٹہ بیٹھ سکتا ہے، 2 گھنٹے بیٹھ سکتا ہے، ہم گفتگو بھی کریں گے اور انشاءاللہ ذہن صاف کریں گے، اور اس اعتبار سے پوری کی پوری اللہ کے فضل سے اس بندے کو ہم مطمئن کریں گے۔ کیوں کہ ہم یا رب کا قرآن پیش کرتے ہیں یا حضور کی زبان پیش کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک پر میں نے اہل بیت کرام کی محبت کے حوالہ سے چند باتیں کی، اور میں نے امت کی پچھلی صفوں کو نہیں چھیڑا، کوئی اور مثالیں نہیں دی، حالانکہ ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے صحابہ کبار کی مثالیں دی کہ وہ اہل بیت کرام سے کتنا پیار کرتے تھے اور کتنی محبت کرتے تھے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم اپنے فضل سے مالا مال فرمائے۔ حضرات اگلا جو جمعۃ المبارک ہے، ہم نے اپنے مرکز میں سالانہ عظیم الشان پیغام حسین کانفرنس رکھی، جو 1 بجے سے عصر تک رہے گی، جس کی 2-3 نشستیں ہوں گی، ایک ذکر کی نشست ہوگی، پھر ایک خطاب کی نشست ہوگی، اور پھر ایک دعا اور ذکر و درود کی نشست ہوگی۔ تو عصر تک اگلے جمعۃ المبارک پر آپ کو پتہ ہے کہ جو سالانہ امام حسین پاک کی بارگاہ میں ہم جو خراج پیش کرتے ہیں پیغام حسین کانفرنس، وہ 10 محرم کو فجر کے بعد رکھتے ہیں، کیونکہ موسم بارشوں کا ہے اور اس انداز کا ہے، تو اس اعتبار سے جو کہ لوگ دور دراز سے مختلف شہروں سے آتے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس دفعہ جو پروگرام ہے فجر کی بجائے ہم جمعۃ المبارک کو، اگلے جمعۃ المبارک کو اس موقع پر ہم رکھیں، تو ہو سکے تو اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگلا جمعہ ویسے تو میں ادھر گفتگو انشاءاللہ کروں گا اور آپ کی یاد دہانی کے لیے میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو آج اعلان کرنے کا مقصد یہ 8 دن ہے، امام حسین پاک کے لیے کچھ درود شریف، اذکار، ختمات، کلمات طیبات اس پروگرام کے لیے آپ ضرور پڑھیں انشاءاللہ، بہت برکتیں ہوں گی۔ ہمارے طارق محمود صاحب، ان کی چھوٹی بہن جو ہے وہ 8 دن سے آئی